کہ نظام ہدایت بہرحال امام بحیثیت ہادی ناظر ہیں، اور اس حوالے سے جو روایت ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، امام علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک سے آپ نے تحریر ارشاد فرمایا کہ وہ جو حوادث واقع ہیں اس میں ہمارے راویان احادیث کی طرف رجوع کرو۔ بنیادی طور پہ دیکھیں دو مرحلے ہیں، ایک تو ظاہر ہے کہ جیسے جیسے انسانی سماج ترقی کرتا جا رہا ہے اور انسان کے علم میں اور باقی چیزوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے، موضوعات میں اضافہ ہو رہا ہے، کئی موضوعات ختم ہو گئے ہیں، نئے موضوعات نے جنم لے لیا ہے، نتیجتاً پرانے جو مسائل تھے ان پہ تو رہنمائی ہو چکی اور وقت بھی گزر گیا، تو بنیادی کلی اصول بھی ان اصولوں پہ موجود ہیں، لیکن آنے والے نئے مسائل میں زیادہ رہنمائی کی ضرورت ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جب زمانہ غیبت ہو، ہم سے براہ راست آپ لوگوں کا رابطہ ممکن نہ ہو، تو ہمارے راویان احادیث کی طرف رجوع کرو۔ اگلے جملے قابل غور ہیں، میں وہ جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ امام زمانہ ناظر ہیں اس پورے نظام ہدایت پہ، وہ یہ ہے، ارشاد فرمایا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، یہ والے راویان احادیث جو ہیں یہ حجت ہیں میری طرف سے تم پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی راستہ نہیں ہے یہاں پہ فرار کا، یعنی یہی راویان حدیث ہیں جو امام کے اس حکم کے مطابق جن کی طرف ہمیں رجوع کرنا واجب ہے، ضروری ہے دین کے نظام کو باقی رکھنے کے لیے، شریعت کے نظام کو باقی رکھنے کے لیے، شریعت کے اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے، شریعت مقدسہ اسلام کے دنیا میں تعارف کے لیے، قرآن کریم کی تفسیر کے لیے، اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات، ان کے معارف اور ان کے نورانی فرامین کو دنیا میں پہنچانے کے لیے، اس پورے نظام کے لیے چارہ ہی نہیں ہے، راستہ ہی نہیں ہے، کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے سوائے اس کے کہ امام نے فرمایا کہ تم پر واجب ہے، ضروری ہے کہ تم ان راویان احادیث جو ہے وہ ان کی طرف رجوع کرو، اس لیے کہ ارشاد فرمایا یہ میری طرف سے تم پر حجت ہیں، یعنی گویا امام ناظر ہیں پورے اس نظام کے اوپر، گویا امام صلوات اللہ وسلام علیہ کی پوری توجہ ہے اپنے اس شریعت کے اہداف کے سلسلے میں بھی، اور شریعت کے جو مقاصد اور حقائق کو بیان کرنا، اور یہ سارا نظام ہدایت جو ہے وہ امام کی کامل توجہ ہے اس کے اوپر۔ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ راویان حدیث جو ہیں یہ بھی ایسے ہی بے سرپرست ہیں، کوئی والی وارث نہیں ہے، نہیں، ان کا وارث میں ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے ان پر حجت ہوں، یہ میری طرف سے تم پر حجت ہیں۔ بات بہت واضح ہے کہ امام زمانہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ نظام ہدایت بالکل امام کے زیر نظر ہے، ایسا نہیں ہے کہ امام جو ہے وہ غافل ہیں اس نظام سے، ادروائز یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو غایت ہے ان کے وجود بابرکت کی وہی ختم ہو جاتی ہے، اور کیسے ممکن ہے کہ غایت جب موجود ہے تو امام بھی موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ غایت ختم ہو گئی ہے۔